بڑی سونی لوری دے رہے ہیں تانوں سو جاؤ، ایسی آفر کو دے گا؟ محبت کے ساتھ کہیں مل کر سبحان اللہ، بلند آواز کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے۔ مولانا زبیر صاحب کلام آپ نے مشکل شروع کروا دیا، ہن میں کی کراں؟ پھنس گئی جان شکنجے اندر، لیکن مشکل ہے نہیں کہ غار کا واقعہ چھوٹا سا، اس کے ارد گرد یہ سارا کلام گھومتا ہے۔ شاعر کے دیکھنے کا انداز عام آدمی سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے، تو شاعر نے اس واقعے کو کس نظر سے دیکھا اور کیا کیا وہاں سے مفاہیم اور مضمون نکالے اور اس آزاد نظم کے اندر بیان کیے۔ تو کوشش کروں گا کہ ذرا آسان انداز میں پڑھوں، لیکن آپ اس کو اس طرح نہ سنیں جیسے پشتو پڑھی جا رہی ہے، پوری طرح جاگ کر پوری محبت کے ساتھ۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور سبحان اللہ۔ اب شاعر کیسا موڑ کاٹتا ہے؟ آپ تو شاعر ہیں نا، یعنی یہ کہا جائے دو بندوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ یار وہ دو بندے کیسے ہیں، تو کہیں یار ایک تو ان میں سے سچا ہے، سبحان اللہ ہے، تو اگلا مفہوم کیا ہونا چاہیے؟ لیکن شاعر یہاں پہ اپنا ایک عجیب تخیل پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے۔ ہولی بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آہستہ کہو سبحان اللہ۔ تجھے تو آہستہ مطلب بھی نہیں سمجھ رہے۔ یہ دیکھیں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، عام طور پہ مثال دی جاتی ہے زید عدل، دیتے ہیں نا مثال، یعنی زید عدل کرتے کرتے جب اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اب اس کا دیکھنا، بولنا، کام کرنا ہر چیز سے عدل ٹپکے، یعنی سراپا عدل بن جائے، تو کہتے ہیں زید عادل نہیں ہے، زید تو عدل ہے، سراپا عدل ہے۔ تو شاعر نے کہا ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے۔ میرے اعتماد تے کہہ دیو سبحان اللہ، نام ہی سمجھ آئے پھر بھی بولو سبحان اللہ۔ ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار 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 ہے۔ جس پہ شاہد توجہ، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ میری طرف دیکھنا ذرا، میری طرف، زانو بے یار پر سبحان اللہ۔ جی میں نو پتہ ہوندہ سبحان اللہ کیا نلے بندے بھی سائی والوں نال لے کے آندہ، تو انہوں تکلیف ہی نہ دیں دی، لیکن ہون مجبوری ہے ان تو انہوں کہنا پہنا ہے، ذرا مل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. سانو وے یار پر یار فی الغار پر دولتیں دو جہاں دولتیں دو جہاں دولتیں دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی فیض فرما ہوئی. خیر پوروں والوں دو منظر ہیں الگ الگ. پہلا منظر معراج کی رات عرش معلیٰ پہ جا کے سرکار دو عالم نے جو جلوے اللہ تعالیٰ کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے. اور اگلی بات پہ پوری کرنٹ والی سبحان اللہ. بے عینی اسی طرح ہجرت کی رات غار کے اندر صدیق اکبر نے جو جلوے سرکار دو عالم کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے. گود میں رکھا ہوا ہے سر, دیدار کر رہے ہیں ان آنکھوں کا جو اللہ کا دیدار کر کے آئی ہیں. کامران بھائی پنجابی شاعر کہتا ہے کہ صدیق زبان حال سے کہتے ہوں گے سرکار کی آنکھوں کو دیکھ کے کہ جنہ اکھیاں دل پر تکے او اکھیاں تک لیا تو ملیو تے ساجن مل سی ہون آسان لگ پیاں. ایک مرحلہ پورا ہو گیا, اگلا مرحلہ لیکن اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے توڑے سر حلام تو بھی قربان. بات تو سبحان اللہ کہہ کے دل جیتے کئی سر ہی ایسا ہلاتے ہیں کہتا ہے واہ. لیکن اس غار کے داد دے رہا ہوں آپ کو واللہ داد دے رہا ہوں. لیکن اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا. کسے کہتے ہیں تقرب؟ میاں صاحب کہتے ہیں ہجر تیرا دے پانی منگے تے میں خونے نہ دے گیڑا دل کردا تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا. کسے کہتے ہیں تقرب؟ سپنے اندر ماہی ملے تے میں گلے وچ پال یا باوا تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑے نہ جاواں. منظر نہ دیکھا گیا. سانپ نے ڈس لیا سانپ نے ڈس لیا سانپ کے زہر سے
ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر سانپ کو کیا خبر. اگر کہہ سکے یہ جملہ میرے ساتھ کہے, سانپ کو کیا خبر, سانپ کو کیا خبر, بے پناہ پیار ہے بے پناہ, سانپ کو کیا خبر. اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک نقرئی آب کا مہر میں خواب تک جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا. ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے, صدیق ہمری کعبے نبی عمر بھر رہے. ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ, اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے مد نظر رہے بے پناہ. نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے. آخری شعر, یہ جو خلفائے راشدین ہیں چاروں, ترتیب تو آپ کو معلوم ہے نا ان کی, لیکن ان میں سے جو سیدنا علی ہیں وہ جانشین ہیں حضرت سیدنا عثمان کے, اور عثمان جانشین ہیں حضرت سیدنا عمر کے, عمر جانشین ہیں سیدنا صدیق اکبر کے رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن سوال یہ ہے اے اہل فکر و نظر کہ حضرت صدیق اکبر کس کے جانشین ہیں؟ سوچ لیں تھوڑا سا, ٹائم ہے اپنے کو کھلا. مولانا صاحب جو تک نہیں آئے آپ بیٹھے ہیں, سوچ لو کس کے جانشین. حالانکہ ترتیب تو یہ تھی کہ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی, کہ جب بھی نبی دنیا سے جاتا تھا تو اس کا جانشین کون بنتا تھا؟ نبی بنتا تھا. یہ سرکار کا فرمان ہے. لیکن آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو سرکار کا جانشین کون ہوگا؟ کیسی شخصیت ہوگی؟ اور آپ سنتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو علماء اس سے جملہ نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی. تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ عرض کروں تو ناراض نہ ہونا کہ جہاں جہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں وہاں تک صدیق اکبر جانشین پیمبر ہے. اتنی. اور اگلا جو آ رہا ہے مصرع, پوری منقبت کا اگر یہ آپ تو جانتے ہیں اس بات کو کہ بعض دفعہ ایک مصرع اتنا وزنی ہوتا ہے کہ کئی کلاموں پہ بھاری ہوتا ہے. وہ بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ وہ شعر کہا تھا, غالباً میر نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. بڑا اچھا شعر تھا. تو غالب نے کہا کہ تم یہ میرا پورا دیوان لے لو, یہ شعر مجھے دے دو. تو ایک بندہ سنا رہا تھا ذوق بنانے کے لیے, لیکن جس کو سنا رہا تھا وہ آگے کاروباری بندہ تھا, بزنس مائنڈڈ. وہ کہنے لگا پھر سودا ہویا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سودا نہیں ہو سکا, جو کہ انہیں 1.5 دیوان مانگ لیا. تو پورا ہون تو پہلے غالب صاحب دنیا تو اسے سودا نہیں ہو سکیا. تو بعد دفعہ ایک مصرع جو ہوتا ہے وہ کئی کلاموں پہ بھاری ہوتا ہے, بس دوسرا مصرع وہی ہے محبت کے ساتھ. اس سے زیادہ میں کیا بات کروں. نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے, سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے.
اتنا ڈھیلا نہیں پڑھنا، ذرا سبحان اللہ آنی چاہیے اور پورے کرنٹ والی۔ نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی، وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے، بے پناہ پیار